تو بھائیو یہ نہج البلاغہ کا لغوی معنی ہے بلاغت کا راستہ، پہنچانے کا راستہ. یہ نہج منہج یہ ہم راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو. ذرائع ابلاغ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. اہل تشیع کے ہاں اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ 4 صدی ہجری کے اندر اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، امام رضی شریف، اردو میں ہم رضی کہیں گے، عربی میں روضی شریف، المتوفا 359 ہجری 359 ہجری میں فوت ہوئے. صرف 47 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور المتوفا 406 ہجری 359 میں وہ پیدا ہوئے، اور 406 میں 406 میں وہ فوت ہوئے 47 ایئرز میں. اور پاکستان میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ میں نے جو آپ کو دکھایا مفتی جعفر حسین صاحب کا یہ ترجمہ جو لاہور سے شائع ہوا ہے، یہ سب سے اتھینٹک اور آسان ترجمہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں اسی کتاب کا ترجمہ. خطبات اس کتاب میں سے بہت سے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 حوالوں کے اوپر جو ہے وہ کفایت کروں گا. اور کسی بندے کو ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 حوالے بھی بہت ہوتے ہیں، نہ ماننا ہوتا دل بے ایمان تو اتنا ٹھہر، 1000 دلائل بھی کچھ نہیں ہوتے، اور بات ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی جو مضبوط ہو وہ کافی ہوتی ہے. الحمدللہ. اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان 5 خطبات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انك حمید مجید. نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ، ریفرنس نمبر 1، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ میں اس میں سے پڑھوں گا. پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 اس نہج البلاغہ میں سے. یہ دوبارہ دکھا دیجیے ان کو، لاہور سے یہ پرنٹ ہوئی ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور میں نے اہل تشیع علماء سے پوچھا، ان کا سب سے اتھینٹک ترجمہ یہی ہے جس کو آن کیا جاتا ہے، ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے ان کا. تو اسی میں سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھوں گا، لفظ بل لفظ، کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلا خطبہ ہے پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144، آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا نہج البلاغہ کے اندر. وہ خطبہ سنیے ورڈ بائی ورڈ. اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وقد استشارہ عمر بن الخطاب فی الشخوص للقتال الفرس بنفسه، کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت، 2 ہی سپر پاورز تھی، پرشین امپائر، ایرانین امپائر، اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اس طریقے سے اس وقت یہ 2 بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے، کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے، اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد، جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی، تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا، ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے، یعنی موتیوں کا جو ہار ہے، ان موتیوں کے اندر جو ڈورا، جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے. جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں. یعنی اتحاد، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی یہ بھی اتحاد کریں نا کافروں کے مقابلے پہ. یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں، آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کھونٹی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، اس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے، مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا کھونٹی کی طرح جمے رہیں یہیں مدینہ شریف میں، اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں، اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے. یعنی آپ خود قاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پہ ٹوٹ پڑو. کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا، آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں
کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے۔ یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر۔ 4 دن تک جنگ ہوئی، 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی، اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے، اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان اس جمع مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا۔ اتنی جمع مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ۔ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو۔ پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، عربی کے اندر 30 اقساط پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹر کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے، اور کمال کرتی ہے۔ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، فرینچ کے ساتھ آ چکا ہے، لیکن اردو میں نہیں آیا، ابھی ہم نے کوشش کی ہے۔ میں نے ایک بھائی کو، انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا، وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا۔ بہرحال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ، وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک، شاید لاکھوں تک پہنچ چکا واٹس ایپ کے ذریعے الحمدللہ، اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ، وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ یوٹیوب پہ چونکہ اجازت نہیں، اس کے کاپی رائٹس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کریٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے، اور یہ عمر سیریز ہے کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے کر رہے ہیں نا اس کے خلاف، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے، اور وہ 2 بندے ایک طرف ہیں۔ مفتی اعظم قطر یوسف القرضاوی، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے، وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے، جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے، یوسف القرضاوی۔ اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی سیرت پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہے وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹنسی دی ہے، اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132۔ جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا۔ تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا، اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ۔ جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غزوہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، محدثین اس فرق کو نہیں مانتے۔ غزوہ کا لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا نمبر 127 بھی امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ غزوہ یہ غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، حالانکہ اس میں تو نہیں موجود ہے۔ تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے، تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں؟ ورڈ بی ورڈ، اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے، غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے، کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی استاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکے۔ انہیں سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم نو ساڑھے، تو انو کچھ ہو گیا تو پیچھے کے بڑھے گا؟ اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں، آپ پھر نئی حکومت بھیج سکتے ہیں۔ اگر کسی استاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے، مولا علی کے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے، آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی۔ سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں، اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا۔ اور بڑے لوگوں نے کہا فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے، رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے فتوحات۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں،
پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے. اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد بن ولید عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے ابو عبیدہ بن جراح کے نیچے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر. 1.5 لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے, اللہ تعالیٰ نے فتح دی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور الحمدللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے, آمین ثم آمین. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس, حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107, خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں, بڑے حوصلے سے سننی ہے. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے, ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی, مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی, 6 مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ. وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر, بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا, اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے, تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی, اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن, اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کیا کئی روایتیں ہیں, تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک, امام طبری اہل سنت کے, ایک ہے اہل تشیع کے, اہل سنت کے امام طبری, انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے, اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں, صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو, تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو, آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی, یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی, ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پہ نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں, مولا علی نے کیا ٹانٹا ہے, اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کیے مولا علی نے. اے لوگو, فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو, تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو, نہ انتشار پیدا کرو, جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ اتنا فخر کرتا تھا کہ بنو تیم, ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے, وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے. یہ قبائلی سسٹم میں اس وقت 2 ہی تھے, ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو ہاشم. ایک کے پاس جو ہے حکومت تھی اسلام سے پہلے, دوسروں کے پاس جو ہے وہ بنو ہاشم کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تولیت تھی, جس طرح آج بھی سعودیہ کے اندر آل سعود ہے ان کے پاس حکومت ہے, اور آل شیخ جو ہے انہوں نے مسلح سنبھالے ہوئے. یہ معاملہ اس وقت بھی تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ, ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو, صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے, اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لیا ابو بکر کے اوپر, پھر اس معاملے میں اس معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے, اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے, اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے, کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے, اور سیدنا علی کو بھی پتا تھا. مسئلہ نمبر 55B, وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں, اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے, یعنی میں بھی پھل ہوں, میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل, صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آگے, تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتہ تھی, وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی, میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت, وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں, جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا, خیبر کے اندر, خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا, خیبر میں مرحب آ گیا, تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں, میں موت سے نہیں ڈرنے والا. صحیح مسلم میں آتا ہے نا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں. وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے, اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی, جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے, آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا,
اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے. وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا. میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے, وہ آئے گی جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ میں نے 72 حدیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے. مسند احمد میں 11790 ہے. نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا, اور جوتا گھانٹنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر, اس کو منوانے کی خاطر, ایز اے لاسٹ ریزارٹ. لیکن تم میں خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی, وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف. تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے, حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑنی ہے. کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل نہروان اور صفین کے اوپر. مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے ناج البلاغہ میں. اچھا اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں, پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تک انہوں نے سب کچھ لکھا ہے شیعہ کی کتابیں, شیعہ کیوں نہیں مانتے؟ تو تسی مانتے اپنی کتابوں. مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں, باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے. تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ ناج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی طرح بھی ڈٹا پھیرو نا. اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں, کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں, کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. جی منسوخ ہو چکا ہے, سعودی عرب دنیا تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے, تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا. جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو اور جو صحابہ کی اولاد ہے, عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد, وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں. اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھے او اور نے اور نے او اور یا اور تسی کچھ اور ہو, کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی, ڈکشنری سالویز اتھارٹی. تو اگر شیعہ ناج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے. ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم. جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں کہ خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے جی, ان کو عربی نہیں آتی, اللہ فضل ہے مولویوں زیادہ عربی آتی ہے الحمدللہ. اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش نہیں کر رہے, یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے, تو پھر تو اپنی خیر بنا دنیا عربی کسی نہیں آتی. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی. تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے, یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء, سورہ الانعام آیت نمبر 159, جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ کے عمل ان کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے, اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 53 میں آئی, فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا, پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے, شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا. تو اللہ تعالیٰ فذرہم فی غمرتہم حتی حین, اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دیں حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا. یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں, لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئی. اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں. سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 کوسچنز 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں, علی نقوی صاحب نے کیے 5 گھنٹے کی نشست, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے, اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ ریویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.